السلام علیکم، ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ ہماری کہانی کا نام ہے پڑوسی۔ ایک زمانے میں ایملی اور ڈیوڈ نامی دو پڑوسی رہتے تھے۔ ایملی ایک نوجوان لڑکی تھی جو ابھی محلے میں منتقل ہوئی تھی، جبکہ ڈیوڈ ایک بوڑھا آدمی تھا جو وہاں کئی سالوں سے مقیم تھا۔ پہلے ایملی ڈیوڈ سے اپنا تعارف کروانے میں ہچکچا رہی تھی۔ اس نے دوسروں سے سنا تھا کہ وہ تھوڑا بد مزاج ہے اور زیادہ تر وقت اپنے آپ میں رہتا ہے۔ تاہم ایک دن چہل قدمی کرتے ہوئے ایملی نے دیکھا کہ ڈیوڈ کا باغ مکمل کھلا ہوا ہے اور بالکل خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے ایک موقع لینے اور اس کی باغبانی کی مہارت کی تعریف کرنے کے لیے اس کے دروازے پر دستک دینے کا فیصلہ کیا۔ اسے بہت حیرت ہوئی۔ ڈیوڈ انتہائی مہربان اور خوش آئند تھا۔ ڈیوڈ نے اسے چائے پر مدعو کیا اور انہوں نے گھنٹوں اپنی زندگیوں اور دلچسپیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ ایملی کو معلوم ہوا کہ ڈیوڈ اپنی چھوٹی عمر میں ہی نباتات کا ماہر تھا اور اس کے پاس پودوں اور پھولوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ وہ اس کی کہانیوں اور باغبانی کے لیے اس کے شوق کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ اس دن سے ایملی اور ڈیوڈ بڑے اچھے دوست بن گئے۔ وہ دونوں اکثر ڈیوڈ کے باغ میں وقت گزارتے، پودوں کی دیکھ بھال کرتے اور فطرت سے اپنی محبت بانٹتے۔ ایملی سینکا ہوا سامان لے کر آتی اور ڈیوڈ اسے مختلف قسم کے پھولوں اور درختوں کے بارے میں سکھاتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ایملی اور ڈیوڈ کی دوستی مزید مضبوط ہوتی گئی۔ وہ ایک ساتھ محلے کی سیر کرتے، کھانا بانٹتے اور یہاں تک کہ قریبی پارکوں اور باغات کو دیکھنے کے لیے دوروں پر جاتے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے خاندان کی طرح تھے، ہمیشہ مدد کرنے کے لیے یا مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ ایک دن ایملی کو خبر ملی کہ کمپنی نے اس کی ڈیوٹی کسی اور شہر میں لگا دی ہے۔ وہ جلد ہی اب اس محلے کو چھوڑنے والی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ڈیوڈ سے محبت کرنے لگی تھی۔ پڑوس میں اس کے آخری دن ڈیوڈ نے اسے اپنے باغ سے پھولوں کے ایک گلدستے اور ان کی دوستی کے لیے شکریہ ادا کرنے والے ایک دلی خط سے حیران کر دیا۔ اگرچہ ایملی کو ڈیوڈ اور پڑوس کو الوداع کہنا پڑا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان کی دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ اب بھی خطوط اور فون کالز کے ذریعے رابطے میں رہتے تھے اور ایملی جب بھی شہر میں ہوتی اکثر ڈیوڈ سے ملنے جاتی۔ ان کی دوستی ایک یاد دہانی تھی کہ کبھی کبھی زندگی کی بہترین چیزیں ہمارے اپنی یادوں میں ہی مل سکتی ہیں۔